سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل میں لیا۔ دیکھیں، زندگی میں ہر طرح کے مشکلات جو ہے ان کو برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن جبری گمشدگیوں کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس میں نہ صرف ایک جو ہے بندے کی جبری گمشدگی کے بعد نہ صرف وہ ایک بندہ جبری طور پر گمشدگی کا شکار ہو کر اذیت میں مبتلا ہوتی ہے، وہ جو ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اذیت کا شکار ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جڑے اس کے خاندان کے جتنے افراد ہیں وہ سب ایک اذیتناک اور ایک دردناک تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی گزشتہ 13 سالوں سے ایک ایسی ہی اذیتناک، ایک کربناک ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے بیشتر دن سڑکوں پر، پریس کلبوں کے سامنے، عدالتوں پر، یا جو ہے کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، کبھی پیدل لانگ مارچ میں جو ہے اپنے والد کی بازیابی کی جدوجہد میں گزرے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی طویل اور بہت ہی ایک جو کٹن انتظار ہے اس میں، اور اس میں خاص طور پر جو آپ جس طرح سے یہاں کی عدالتوں میں جو ہے یہاں کی کمیشن اور جو دیگر انصاف کے ادارے ہیں ان میں جس طرح سے آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا، یہ ایک بہت ہی کٹن مرحلہ گزرا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ابھی تک جو ہے وہی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے والد کی بازیابی کے لیے 13 سالوں سے اب تک جو ہے وہ مسلسل ہماری جدوجہد جاری رہی ہے۔ اور اس جدوجہد میں ہم نے مختلف تکلیفیں، مختلف اذیتیں دیکھی ہیں۔ اس میں ہماری نہ صرف ہمارا بچپن، نہ صرف ہماری تعلیم، بلکہ ہماری عام زندگی، ہماری نارمل زندگی تک نہیں رہی ہے جس طرح نارملی لوگ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو اس میں ہم جو ہے جس طریقے سے اپنے گھر والوں کو میں دیکھتی ہوں، اپنی والدہ، اپنے گھر کے دیگر افراد کو، اور ان کو جو ہے اس درد میں، اس تکلیف میں مبتلا دیکھ کر، اور خود کو جس طریقے سے میں بے بس محسوس کرتی ہوں کہ میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں، تو یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ جو ہے یہ ایک مرحلہ رہا ہے۔ یہ گزشتہ 13 سال جن تکلیفیوں کے ساتھ گزرے ہیں، میرے خیال میں ان کا اندازہ صرف انہی فیملیز کو بخوبی ہو سکتا ہے جو لوگ جو ہے اس تکلیف میں مبتلا ہیں اور جن کے پیارے اذیت خانوں میں جبری طور پر گمشدگی کا شکار ہیں۔ جی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے بیشتر دن سڑکوں پر، پریس کلبوں کے سامنے گزرے ہیں، لیکن اس میں خود کو بلوچستان کی بدقسمت بیٹی نہیں کہوں گی۔ ہاں، البتہ ایک بات ہے کہ مظلومیت خود ہی ایک بدبختی ہوتی ہے، لیکن اس میں میں خود کو میں بدقسمت نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی میں ہوں، کیونکہ جو حالات ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، جو یہاں پر جو ایک سسٹم بنایا گیا ہے، جو ایک یہاں پر ظلم، ایک جبر کا یہاں ایک نظام بنایا گیا ہے، اور شاید بیشتر لوگوں کو یہ احساس بھی دلایا گیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے، یہ حالات آپ لوگوں کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ حالات، یہ جو ہے ہم پر یہ اذیت، یہ تکلیف، اور ہمارے لیے یہ مشکل دن، یہ ریاست کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہے جوابدہ اور ان کی ذمہ دار بھی ریاست ہے۔ آج اگر محلب اور سمی کے بچپن کے اور جو ہے زندگی کے 13 سال سڑکوں پر یا پھر عدالتوں میں، پریس کلبوں کے سامنے گزرے ہیں، میں سمجھتی ہوں اس کا ذمہ دار ریاست ہے۔ ریاست نے یہ حالات پیدا کیے ہیں، ریاست نے ہمیں مجبور کیا ہے یہ زندگی گزارنے پر۔ ہماری زندگی، جب ہمارے والد صاحب جبری طور پر گمشدہ نہیں تھے، ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد صاحب، ہم جو ہے اپنی زندگی میں کوئی ہمیں اس طرح کی درد اور تکلیف
ہم نے نہیں دیکھی تھی، لیکن جب سے میرے والد کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس دن کے بعد سے ہمیں نہیں معلوم کہ چین سکون کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور جو ہے ایک عام زندگی جو نارملی لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر یہ حالات مسلط کر دیے گئے ہیں اور ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور کی گئی ہے۔ جی بالکل، گزشتہ 13 سالوں سے ہم نے یہاں پر انصاف کے ہر اس دروازے کو دستک دی ہے جہاں پر ہمیں ایک امید نظر آئی کہ وہاں سے میرے والد کی سلامتی اور بازیابی کے حوالے سے ہمیں کوئی معلومات مل سکتی ہے۔ ہم نے وہ تمام قانونی اور آئینی طریقے کار آزمائے ہیں، لیکن ہر طرف سے ہمیں بے بسی اور جو ہے مایوسی ملی ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اپنی جد و جہد ہے، ہماری جد و جہد کئی سالوں سے جاری رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہمارے بس میں ہوگا، جتنا ہم کر سکتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو پیارے جس اذیت میں، جس تکلیف میں، اور ریاست کی جو ہے وہ 6 فٹ کے بند کھوٹڑیوں میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جب ہم ان حالات کو اور ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے دل پھٹنے لگتا ہے۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جد و جہد کرتے رہنا، آواز اٹھاتے رہنا۔ ہم یہاں پر جد و جہد اپنے پیاروں کے لیے اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا یا ہماری آواز سنی جائے گی تو ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اگر ہماری آواز نہیں سنی جائے گی تو ہم خاموش اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ ہم جو ہے آواز اس وجہ سے اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے کہ اس میں ہمیں اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ ریاست کے جو مظالم ہیں، جو جبری گمشدگیوں جیسے کربناک تکلیفیں جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، ہمارے خاندانوں کو جس اذیت میں مبتلا کیا گیا ہے، کم از کم ہم ان مظالم کے خلاف خاموش تو نہیں ہیں۔ کم از کم ہم اپنے حد تک جتنا ہمارے بس میں ہے، ہم اپنے حد تک اس کے خلاف آواز اٹھاتے جائیں گے۔ اس میں بھلے جو ہے حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے گی، اس میں دیگر ادارے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ہمارے جو پیارے جو جبری گمشدگی کا شکار ہیں ان کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور اس میں ہم نے مختلف ہمارے لائے عمل رہے ہیں، ہم نے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں۔ ماضی میں بھی ہمارا ایک طویل لانگ مارچ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف شہروں میں ہمارے بھوک ہڑتالی کیمپس لگے ہیں، احتجاجی مظاہرے سالوں میں کئی دفعہ عید کے دنوں تک بھی ہمارے احتجاجی مظاہرے جاری رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے اقدامات ہم ہر وقت جو ہے سال میں 2-3 دفعہ ہم اس طرح کے سٹیپس اٹھاتے ہیں اور مزید اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ اس مسئلے کو بجائے حل کرنے کی اور حکومت اس پہ سنجیدہ ہو، بلکہ حکومت دن بدن اس مسئلے پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور یہ مسئلہ اور مزید ایک بدترین شکل اختیار کر رہی ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو ماضی میں جس طریقے سے پرامن طریقے سے ہم اس طرح کے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے آنے والے اقدامات مزید سختر ہو جائیں۔ جی، بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں آج سے نہیں ہیں یا پھر چند سالوں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ کئی دہائیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور یہاں پر جو انسانی حقوق کی پامالیوں کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بلوچستان کو ایک عرصہ دراز سے جس طرح کی جو ہے مسائل سے دوچار رکھا گیا ہے، بلوچستان کو جس طرح سے جو ہے پسماندگی میں جو ہے اور ترقی سے بہت دور لے کر جا چکے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ آج بھی اپنے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ بلوچستان کے لوگ آج بھی جو ہے تعلیم کے لحاظ سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات کو دیکھ کر، اور جو بلوچستان کے رہنے والے اپنے لوگ ہیں، اس طرح کے حالات کو دیکھنے کے بعد جب بھی وہ یہاں پر آواز اٹھانے لگتے ہیں،
مختلف پلیٹ فارمز پر انسانی حقوق کے اداروں کے ذریعے ہو یا پھر سیاسی جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ہو، جس طریقے سے یہاں پر آواز اٹھائی جاتی ہے، تو ان کو جو ہے یہاں پر ریاست نے جو ایک نظام بنایا ہے، جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ جو لوگ یہاں پر جو ریاست کے بنائے ہوئے جو چند جو ہے چیزیں ہیں جن پر آپ بات نہیں کر سکتے، جو صرف یہاں کے ادارے چاہتے ہیں آپ ان کے لحاظ سے چلیں یا ان کے لحاظ سے بات کریں، تو جب بلوچستان کے لوگ وہاں پر ہونے والی ناانصافیوں کے اوپر بات کرتے ہیں، جو وہاں پر حق اور حقوق کی بات کرتے ہیں، جو وہاں پر جو ہے بلوچستان کی بنیادی مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ ریاست کے نظر میں جو ہے وہ غدار سمجھے جاتے ہیں، ملک دشمن سمجھے جاتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ کا جو ہے ان کو لیبل لگایا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ جبری گمشدگیاں شروع ہوتی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں وہ کئی عرصے سے عروج پر ہیں۔ اس میں نہ صرف جبری گمشدگیاں فہرست کے بالکل اوپر رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی قبریں ہمیں ملی ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہمیں ملی ہیں، اور لوگوں کو ان کے گھروں میں ہراساں کیا گیا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں میں قتل کیا گیا ہے، لوگوں، خواتین اور جو ہے بچوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے۔ مختلف طریقے سے یہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں شروع ہوئی ہیں اور وہ ایک عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جی بالکل، گزشتہ سال جب ہم اسلام آباد میں ڈی چوک پر تمام گمشدہ افراد کے لواحقین کے ساتھ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر اپوزیشن کے بہت سارے نمائندے آئے، انہوں نے اظہار یکجہتی کی، بلکہ جبری گمشدگی کے مسئلے کو بھی کنڈیم کیا، اور ساتھ میں جو ہے حکومت سے بھی اپیل کی کہ آپ اس مسئلے پر سنجیدہ ہوں اور اقدامات اٹھائیں۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ ابھی وہ اقتدار کی کرسی پر خود بیٹھے ہیں اور اس مسئلے پر کتنا سنجیدہ ہیں، تو یہ میں سمجھوں گی کہ جس وقت وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ باتیں کر رہے تھے، اسی وقت بھی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر یہ کل واقعی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں تب بھی یہ جبری گمشدگیوں کے مسئلے پر کچھ نہیں کریں گے۔ البتہ صرف ہم نے ایک چیز ان تقریباً کئی گزشتہ 13-14 سالوں میں اس بات کو ہم نے غور کیا ہے، اور ہم اس بات پر ایک نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جن کی بھی سیاسی ضروریات ہوتی ہیں وہ پھر جو ہے جبری گمشدگی کے مسئلے کو سامنے لے کر آتے ہیں، اس کے حوالے سے آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ عام جو عوام ہے، عام جو مخلوق ہے، اس پر جو ہے ایک ہمدردی وہ لے لیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارا نمائندہ ہے کل اگر یہ اقتدار کی کرسی پر آئے گا تو یہ شاید ہمارے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ لیکن چونکہ اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے ایوان بالا سے لے کر نیچے کی سطح تک جتنی بھی یہاں پر حکومتی ادارے ہیں یا پھر جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ خود انہوں نے اس بات کا جو ہے اعتراف کیا ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں کے مسئلے پر جو ہے وہ بے اختیار ہیں۔ حال ہی میں جو ایک واقعہ جو ہم سب نے ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا، جب وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد سے جو ہے کوئٹہ تشریف لائے، اور انہوں نے جبری گمشدگیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ مقتدر قوتوں سے جو ہے اس مسئلے پر بات کریں گے، تو اس بات سے ایک واضح پیغام موصول ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے پر خود بے اختیار ہیں، ان کا جو ہے اس مسئلے پر خود کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ایک بحیثیت ملک کی ایک وزیر اعظم تمام اختیارات اس کے
پاس ہیں، لیکن چونکہ ہم اس ملک کے حالات سے بھی واقف ہیں اور یہاں کے نظام چلانے والوں سے بھی واقف ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے والے لوگ کون ہیں اور اس مسئلے کو جو ہے کس طرح حل کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ جو چند حکومتی لوگ ہیں یہ کرسی پر آتے ہیں اور یہ جبری گمشدگیوں کے مسئلے پر بات کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف خاندانوں کو ان کی درد اور تکلیف کو مزید جو ہے وہ گہرا کر دیتے ہیں، ان کی جو ہے اس طرح کی باتوں سے ان کی زخموں پر مزید نمک پاشی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بار بار اس طرح کی باتیں کر کے لاپتہ افراد کے لواحقین کو جو امیدیں دی جاتی ہیں اور پھر جب وہ کرسی پر بیٹھ کر اور اس مسئلے سے جو ہے غافل ہو جاتی ہیں، تو یہ جبری طور پر گمشدہ افراد کے لواحقین اور ان کے پورے خاندان والوں کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ جی، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی تنظیم گزشتہ کئی سالوں سے بلوچستان میں مختلف جبری گمشدگیوں کے کیسز رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ رجسٹر کر کے اپنے پاس بھی جمع کر کے اور ساتھ میں پھر یو این کی طرف بھیجتے رہے ہیں، لیکن یو این ہو یا جو دیگر انسانی حقوق کی ادارے ہیں، جو جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ اس مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بین الاقوامی اداروں سے ہماری توقعات ہیں، لیکن ذاتی طور پر میں خود یہی سمجھتی ہوں کہ وہ ادارے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ریاست پاکستان کے سامنے جس طرح اس ملک کا وزیر اعظم بے اختیار ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی اس ملک کے سامنے بے اختیار ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے ان کے بھی جو ہے ذاتی مفادات ہوں، وہ اس مسئلے پر وہ اس انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ اس انسانی حقوق کی پامالیوں پر کیوں بات نہیں کرتے، تو وہ صرف اور صرف ہمیں چند باتیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لیٹر بھیجا ہے، ہم نے جو ہے سپریم کورٹ میں یہ کیسز بھیجے ہیں، وہاں پر ہمیں کوئی جواب نہیں آیا ہے، لیکن جو ایک کمپلیٹ ایک طریقہ کار ہوتی ہے ان کیسز کو لینے کا، ان پر کارروائی کرنے کا، وہ اس طرح کی کوئی سنجیدگی ہمیں ان بین الاقوامی جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہمیں نظر نہیں آئی ہے۔ جی بالکل، بلوچستان میں جو سب سے زیادہ جبری طور پر گمشدگی کا شکار ہوئے ہیں وہ بلوچ نوجوان طلباء رہے ہیں، اور ابھی جو ایک نیا سلسلہ سامنے آیا ہے وہ خواتین کی جبری گمشدگی کا ہے، اور یہ ہمارے لیے کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی، اور نہ ہی یہ جو ہے تسلسل ابھی چند عرصے میں شروع ہوا ہے، بلکہ یہ خواتین کی جبری گمشدگی کئی عرصے سے جاری رہی ہے۔ میں خود اپنے گاؤں مشکے سے جو ہے 2009 اور 2010 میں نے بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں کو وہاں پر دیکھا ہے، فیس کیا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور چونکہ ابھی جو حالیہ کراچی یونیورسٹی میں واقعہ ہوا اور اس کے بعد سے اسٹیٹ کو جو ایک جواز ملا ہے خواتین کی جبری گمشدگی اور خواتین پر ایک کریک ڈاؤن کرنے کا، وہ اس کو ریاست بھرپور طریقے سے آزما رہی ہے۔ ریاست اس کو جو ہے ایک اچھے انداز میں اس پر کام کر رہی ہے، کیونکہ ریاست کو پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایک ویلڈ ریزن اس کے پاس نہیں تھی خواتین کو جبری طور پر گمشدہ کرنے کا، لیکن جو ابھی اس واقعے کے بعد بلوچستان میں جہاں کہیں پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ پر جو فیمیل پولیٹیکل ایکٹیوسٹس ہیں، انسانی حقوق کے کارکن ہیں، ان تمام پر جو ہے اب ریاستی کریک ڈاؤن ایک شروع ہو جائے گی، اور خواتین کی جبری گمشدگیوں میں بھی ایک اور اضافہ سامنے آئے گا، اور ساتھ میں ہم نے یہ بات بھی ریاست سے بار بار کہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے حالات کو آپ برقرار رکھیں گے اور آپ بلوچستان کے مسئلے پر جس طریقے سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ جس طریقے سے جو ہے طاقت کا استعمال کر کے بلوچستان کے لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے حالات مزید بگڑیں گے، لیکن چونکہ ریاست نے ہر دفعہ طاقت کا استعمال کیا ہے اور وہ جو ہے طاقت کی زبان
سے بات کرتا ہے، تو اس وجہ سے جب طاقت سامنے آتی ہے تو اس پر جو ہے لوگوں کے ریئیکشنز اور اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. اور جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو جو عام پیسفل لوگ ہیں جو نارملی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ریاست جو ہے پھر ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کی بنیاد پر جو گراؤنڈ پر موجود لوگ ہیں، جو شہروں میں بیٹھے لوگ ہیں یا پھر جو دیہاتوں میں بیٹھے لوگ ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا کر جو ہے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اس نے خواتین کے اوپر اور یہ جو اس طرح کے واقعات کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے گرفتار کیا ہے. لیکن حقیقت سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ جس طرح سے یہ واقعات ہوئے ہیں اور جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں، کراچی حملے جیسے واقعات میں ملوث ہیں، ان تک ریاست نہیں پہنچ سکتی. تو اس میں پھر ان کا جو ایک اگریشن ہے اس کو نکالنے کے لیے جو عام بلوچ خواتین ہیں، جو حبیبہ جیسے لوگ جو اپنے کئی سالوں سے کراچی میں کرائے کے گھر پر رہ کر اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کو جبری طور پر گمشدہ کر کے یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس مسئلے پر ایکٹیو ہے. لیکن حقیقت سے سب واقف ہیں کہ کون لوگ اس طرح کے واقعات کے پیچھے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کو، کس طرح کے جو ہے بے گناہ لوگوں کو ریاست جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنا کر ان کو جو ہے اپنے جو ہے کئی دنوں تک جبری طور پر گمشدہ کر کے اور پھر بغیر کچھ ثابت کیے ان کو دوبارہ چھوڑ رہی ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہمارے لیے، اور جو ہم کئی عرصے سے ہم پر بھی ہم نے جس طریقے سے ریاستی تھریٹس اور دیگر مسائل سے دوچار رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں اور خواتین پر خاص طور پر یہ جو ابھی ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہوگا، وہ بالکل اس کی ایک بالکل نئی ایک تسلسل شروع ہو جائے گی. جی، جس طرح کے حالات گراؤنڈ پر ریاست نے پیدا کیے ہیں اور اس کے بعد جو یہاں انصاف کے جو ادارے ہیں یا پھر دیگر جو انصاف فراہم کرنے والے لوگ ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ریاست کی زبان بولتے ہیں. ہم جہاں پر جاتے ہیں ان کا جو رویہ ہوتا ہے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یا پھر جبری طور پر گمشدہ افراد کے کیسز ہوں یا بلوچستان میں دیگر انسانی حقوق کے مسائل ہوں، ان میں جو جس طریقے سے وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہم واقف ہیں کہ یہ کوئی بھی تمام ریاستی ادارے جو ہے اس مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہیں اور نہ ہی ان حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں. لیکن ہم چونکہ ایک عرصہ دراز سے ریاستی جو ہے انسانی حقوق کی پامالیوں اور اپنے اوپر اپنے کیے ہوئے مظالم سہتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ذاتی طور پر میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہم اس پر خاموش نہیں ہوں گے، اور جس طریقے سے ریاست اس مسئلے کو جب تک دبانے کی کوشش کرے گی، جب تک اس پر بندوق اور طاقت کا استعمال کرے گی، اور جو ہے جب تک لوگوں کو اسی طرح جو لوگ بات کرتے ہیں، جو لوگ سامنے آتے ہیں، ان کو مارنا یا پھر جبری گمشدگی کا جو تسلسل جاری رکھا ہوا ہے، اس پر پھر لوگ بھی خاموش نہیں رہیں گے. اور ہم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی تنظیم کی جانب سے ہم مختلف اقدامات اٹھائیں گے، اور جس طریقے سے اگر اس طرح کی جو ہے انسانی حقوق کی پامالیوں میں اگر ہم نے مزید شدت دے کی تو ہمارے جو ہے اقدامات بھی مزید سخت ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اس طرح کے مسائل اور ان جو ہے انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہیں گے. جس حد تک، جس پلیٹ فارم تک ہم جا سکتے ہیں، جہاں تک ہم جو ہے اس مسئلے کو لے کر جا سکتے ہیں، یا پھر میں نے ماضی میں بھی اس بات کو کلیئرلی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں سنی گئی، اگر ہماری آواز، اگر ہمارے مطالبے نہیں سنے گئے، تو ہو سکتا ہے ہم GHQ تک بھی چلے جائیں. تو ہم اس مسئلے پر خاموش نہیں رہیں گے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، یا جو سخت سے سخت تر اقدامات ہیں، ہم ابھی چونکہ بار بار ہم پرامن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، ہم بار بار خود کو پرامن ثابت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ریاست پرامن طریقوں کو، جو کہ
یہ ریاست بھی خود کو ایک جمہوری ریاست سمجھتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جمہوری طریقے سے، وہ پرامن طریقے سے ہمارے مطالبات پر جو ہے نظر ثانی کرے، لیکن چونکہ ہم دوسری طرف سے جو ایک غیر سنجیدگی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے آگے ہمارے بھی اس طرح کے اقدامات سخت ہمیں نظر آئیں۔ جی دیکھیں، جو جبری طور پر گمشدہ افراد کے حوالے سے کمیشن بنائی گئی ہے، اس میں جو ہے کوئی جبری طور پر گمشدہ افراد کے حوالے سے کوئی سنجیدگی سامنے نہیں آئی ہے، اور خاص طور پر جو لاپتہ افراد کے لواحقین وہاں پر جاتے ہیں، جس طریقے کا رویہ ان کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ بات کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو کیسز ہوتے ہیں ان میں کئی سالوں تک، میں خود جو ہے میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کا کیس تقریباً 8 سے 10 سالوں سے وہیں پر جو ہے چل رہی ہے، لیکن ہر ہیئرنگ میں جب ہمیں بلاتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں، تو ایک ہی بات ہمیں کہی جاتی ہے کہ جو ہے آپ کے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جو ایک رپورٹ جو ہے ان کے پاس 2011 میں ہم نے دیکھی ہے، ابھی بھی جب وہ ان ہیئرنگز میں ہمیں بلاتے ہیں، ہم جب ادھر جاتے ہیں تو ان کے پاس یہی پروگریس رپورٹ ہے جو 2011 میں ہم نے دیکھی ہے، وہ ابھی بھی ہمیں یہی پروگریس رپورٹ دکھاتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان میں جو ہے کوئی سنجیدگی ہو یا پھر کوئی جو ہے دلچسپی وہ نہیں لینا چاہتے، اور اس مسئلے پر وہ صرف یہ کمیشن جو بنائی گئی ہے یہ صرف برائے نام ہے، اور یہ صرف اسٹیٹ کی جانب سے ایک جواز بنایا گیا ہے کہ وہ جبری طور پر گمشدہ افراد کے معاملے میں سنجیدہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مسئلے پر جو ہے بنائے گئے کمیشن اور دیگر کمیٹیاں جو بنائی گئی ہیں، لیکن یہ سب برائے نام ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر اقتدار کی کرسیوں میں بیٹھے لوگ بے بس ہیں، یہاں جو کمیشن ہو یا دیگر جو کمیٹیاں جبری طور پر گمشدہ افراد کے حوالے سے بنائی گئی ہیں، یہ سب اس مسئلے پر بے اختیار ہیں۔ اس مسئلے پر جو با اختیار ہیں وہ جو ہے کینٹس میں اور دیگر جگہوں میں ریاستی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، وہ جو ہے یہ مسئلے کا حل ان کے پاس ہے۔ جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے، جب تک وہ اس مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہوں گے، جب تک وہ اس مسئلے پر لواحقین کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، تب تک اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ لاپتہ افراد کے مسئلے پر آواز اٹھانا ہر لحاظ سے مؤثر کن ہے، کیونکہ یہاں پر جو انصاف کے ادارے ہیں ان سے تو لوگوں کو مایوسی ہے، اور جو ایک واحد طریقہ رہ چکا ہے وہ یہی ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں اور ان کی بازیابی کے حوالے سے آپ آواز اٹھانا شروع کر دیں، کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے میڈیا کو روکا گیا ہے اس طرح کے کیسز کو کور کرنے میں، یا پھر جو لوکل ریمیڈیز ہیں جو کہ پولیس ہے اور دیگر ادارے ہیں، جس طریقے سے وہ FIR تک کاٹنے سے انکاری ہوتے ہیں، تو اس پر لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ صرف ایک ہی وہ آپشن بچتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں یا پھر سوشل میڈیا پر متواتر آواز اٹھاتے رہیں۔ اور دوسری طرف سے اس کا جو ایک بہت بڑا ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی لوگوں کی طرف سے یہی الزام عائد ہوتی ہے کہ بلوچستان میں لوگ جبری طور پر گمشدہ نہیں ہیں، بلوچستان میں جو یہ لوگ ہیں یہ فراری کیمپس میں چلے گئے ہیں، یہ انڈیا اور جو ہے ایران افغانستان چلے گئے ہیں، یہ باہر ملکوں میں چلے گئے ہیں، تو اس میں ایک چیز جو ہے ہم ثابت کر سکتے ہیں، جو فیملی سامنے آتی ہیں اور ہم مسلسل اس مسئلے پر آواز اٹھاتے ہیں، تو کم از کم ہم اس پروپیگنڈے کو روک سکتے ہیں۔ جس طریقے سے یہاں پر جو ہے بلوچستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتے ہوئے بھی ریاستی لوگ جو دیگر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے سامنے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کے مسئلے بلوچستان میں نہیں ہیں، یا پھر جو دیگر انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں وہ نہیں ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا آواز اٹھانے کا اور خاص طور پر جبری طور پر گمشدہ افراد کے معاملے میں سامنے آنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس پروپیگنڈے کو ناکام بنا رہے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں اور ہم ان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور انہی آواز اٹھانے کی وجہ سے، انہی فیملیز کے سامنے آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے گھروں کو واپس آئے ہیں، اور بہت سے خاندانوں کو ان کی خوشیاں واپس نصیب ہوئی ہیں۔ جی، سی ٹی ڈی کا جو سوال کیا آپ نے، سی ٹی ڈی وہی کام کر رہی ہے جو 2-3 سال پہلے جو یہاں کے ریاستی جو ہے ایجنسیاں ہوتی تھیں، جن میں ISI، MIFC، یہ ادارے ٹاپ پر رہے ہیں، اور یہ جس طریقے سے جو ہے لوگوں کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بناتے تھے، یا لوگوں کو مار کر ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکتے تھے، اس پر جو بلوچستان میں کافی حد تک آواز اٹھائی گئی، اور لوگوں نے جب اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا، تو اس جو ہے مارو پینکو پالیسی اور اس انفورس ڈس اپیرنس کو ایک دوسری شکل دینے کا، اور لوگوں کو جو ہے اٹھا کر، یہ جو سی ٹی ڈی ہے یہ صرف وہی ادارے، اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں، اور جو کئی سالوں سے یہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ یہ سی ٹی ڈی صرف ان کے اوپر ایک چادر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ کام وہی ہیں، اور صرف فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو وہ ان کے گھروں میں جو ہے رات کو یا دن دہاڑے اٹھا کر لے کر جاتے تھے، اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ تو ابھی جو طریقہ بدلا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ سی ٹی ڈی لوگوں کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنا دیتی ہے، اور ان پر جو ہے فیک کیسز لگا کر ان کو عدالتوں میں سامنے لے کر آتی ہے، اور کئی سالوں تک ان کو اپنے جیلوں میں رکھ کر ان کے فیملیز کو جس طریقے سے عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اس جو ہے شخص کو جس طرح کے مسائل سے دوچار رکھا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف وہی طریقہ کار ہے، اور اس کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں۔ یہ صرف جو جس طریقے سے پہلے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، ابھی صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سب کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، عدالت کے سامنے پیش کر کے اس پر جھوٹے مقدمات بنا کے اس کو سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ سی ٹی ڈی نے اس طرح کی لوگوں کو جو ہے مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کی مسخ شدہ لاشوں کو کوئٹہ میں سول ہاسپٹل میں بھیجا ہے، جن میں جو ہے جبری طور پر گمشدہ افراد کے لوگ رہے ہیں، جن کے فیملیز نے ان کے کیسز تقریباً 3 سے 4 سال پہلے جمع کیے ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں کو جو ہے سی ٹی ڈی مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کر کے ان کی لاشیں فیملیز کو دیتی ہے، اور یہ کہ ان کے جو ہے سروں میں ایک گولی مار کر کہ یہ مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ تو سبھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اگر وہ مقابلے میں مارے جاتے تو کیا ان کے صرف پیشانی میں ایک گولی لگتی، اور یا پھر اگر وہ اس طرح کے جو ہے جگہوں میں یا اس طرح کے آرم گروپس کے پاس ہوتے تو ان کی فیملیز کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کی جو ہے بازیابی کے حوالے سے بات کریں، اور ان کے لیے جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا کر عدالتوں میں سڑکوں پر احتجاج اور مظاہرے کرتے رہیں۔ تو یہ سی ٹی ڈی کے پیچھے بھی جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 2-3 سالوں سے بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیوں میں اور دیگر کارروائیوں میں ملوث تھے، یہ وہی لوگ ہیں، صرف ان کا نام بدلا گیا ہے۔ جی دیکھیں، جو مہذب ممالک ہیں یا پھر جو جمہوری ریاستیں ہیں، ان میں جو انصاف کا طریقہ کار ہے، انصاف کی حصولی کے لیے جو اقدامات ہیں، وہ وہاں کے لوکل ریمیڈیز ہیں، پولیس اور دیگر ادارے، یا پھر اس کے بعد جو عدالتوں کا نظام بنایا گیا ہے انصاف کی حصول کے لیے، تو پاکستان میں ان سب چیزوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں جو ہے جو خاص طور پر جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ان کی جو لواحقین ہیں، ان کے فیملیز ہیں، جس مایوسی اور ناامیدی کا جو ہے انہوں نے فیس کیا ہے عدالتوں میں، جو ان کے رویے ہیں، جس طریقے سے ان کو مایوس بنایا گیا ہے، نا امید کیا گیا ہے اس کہ جو ہے آپ کو اس پلیٹ فارم پر انصاف نہیں ملے گا، تو جو آخری چارہ رہ چکا ہے وہ یہی ہے کہ آپ
سڑکوں پر جائیں اور پھر آپ احتجاج اور مظاہروں کا طریقہ اختیار کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر صرف یہ ایک ہی طریقہ رہ چکا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور جتنے بھی آپ پر کیے گئے مظالم ہیں، جو بھی جو ہے ناانصافیاں ہیں، آپ کے پیاروں کو جس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے ان کو اٹھا کر جبری طور پر گمشدگی کا شکار بنایا جاتا ہے، تو اس پر آواز اٹھانا واجب ہے. اور آواز اٹھانے کے لیے جو ایک ہی راستہ رہ گیا ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ آپ سڑکوں پر بیٹھ کر ان کی پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کریں، کیونکہ عدالتوں سے صرف اور صرف مایوسی ملی ہے. یہاں کے اقتدار پر بیٹھے حکومتی لوگوں سے مایوسی ملی ہے. یہاں پر وہ ہر طریقہ ہر ایک جو انصاف کی حصولی کے لیے جو ایک راستہ رہ گیا ہے وہ سب کے سب یہ لوائکی انہوں نے جو ہے آزمایا ہے اور اس پر گزرے ہیں. لیکن چونکہ انصاف یہاں پر نہیں ہے بلوچ کے لیے، اور جو ہے خواتین اور جو دیگر فیملی ممبرز ہیں ان کو جو ہے اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا گیا ہے، تو ان کے لیے صرف واحد راستہ سڑکوں پر بیٹھنا اور آواز اٹھانا ہی رہ چکا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مؤثر طریقہ ہے. عدالتوں میں ہماری آواز نہیں سنی جاتی تو ہمیں سڑکوں پر آنا ہی ہے. ہمیں اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم اپنے اوپر کیے گئے ناانصافیوں کو دنیا کو تو بتا سکتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا جو ہے مظالم ہو رہے ہیں. تو اس پر جو ایک سب سے بڑا مؤثر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سامنے آئیں اور اس مسئلے کے خلاف بات کریں. جی، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا لائے عمل جو ہے نظر میں رکھتے ہوئے میں صرف اور صرف یہی کہوں گی کہ ریاست جب تک اس مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہوگا، اور ریاست جب تک بندوق اور طاقت کا استعمال کرے گی، اور جب تک جو ہے اس مسئلے کے خلاف سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرے گی، تب تک جو ہے بلوچستان کے حالات بدتر ہوتے جائیں گے اور جبری گمشدگی جیسے واقعات وہ سامنے آتے رہیں گے. تو میں یہی کہوں گی کہ جتنا بھی جو ہے پرزور طریقے سے ریاستی مظالم سامنے آئیں گے، ریاستی بروٹیلٹیز جس طریقے سے فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جتنا بھی اگر ان میں شدت آئے گی، جس طریقے سے یہ جو ہے ایک بدترین شکل اختیار کریں گے، ہمارے مظاہروں میں بھی وہ شدت سامنے آئے گی، ہمارے جو ہے اقدامات میں بھی، اور ہمارے جو احتجاج اور مظاہرے کے جو طریقہ کار ہیں ان میں بھی شدت ہم لائیں گے. جبری طور پر گمشدہ افراد کے خاندانوں سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پیارے اٹھائے گئے ہیں وہ بے گناہ ہیں، وہ بے قصور ہیں، اور جس طریقے سے ان کو، جس غیر قانونی طریقے سے ان کو جو ہے اذیت خانوں میں رکھا گیا ہے، جس طریقے کی اذیتیں جو ہے وہ سہ رہی ہیں، ان جو ہے ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائیں، بغیر اس کے دیکھتے ہوئے کہ آپ کو انصاف ملے گا یا نہیں. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں. جس پلیٹ فارم پر، جس بھی علاقے میں، جس طریقے سے آپ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیں، کیونکہ ہمارے پیاروں کی زندگیاں ہمارے اوپر منحصر ہیں. ہم جتنا ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ان کی زندگیاں اور ان کی لوٹ آنے کی امید ہم اتنا ہی مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن ہم جتنی جو ہے خاموشی اور ڈر اور خوف کا سامنا کریں گے، ان کی زندگی مزید جو ہے خطرے سے دوچار رہے گی. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس پر آواز اٹھانا ہے، اور جب تک ہم مل کر، بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جبری طور پر گمشدہ ہیں، اگر ہم صرف ایک بار مل کر سامنے آئیں اور اس مسئلے پر اکٹھے ہو کر آواز اٹھائیں، ہم اپنے پیاروں کو جو ہے اذیت خانوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. شکریہ.